حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جب ابو جہل اور مکہ معظمہ کے دوسرے کفار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے ایک شخص کو یثرب مدینہ منورہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے توریت کی روشنی میں مشکل ترین سوالات کر لائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر جوابات دے سکے تو سچے نبی ہوں گے، ورنہ نعوذ باللہ ان کا دعویٰ نبوت مشکوک ہو جائے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے نامور علماء نے جو مشکل سوالات ترتیب دیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوالات کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا جواب کل دوں گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کہ کل جبریل آئیں گے تو ان سے پوچھ لوں گا اور پھر کفار کو جواب دے دوں گا۔ مگر 11 دن گزر گئے اور جبریل علیہ السلام نہ آئے۔ اس پر کفار نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ بالآخر جمعۃ المبارک کے روز ظہر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام پہنچایا، یہ فرمان بھی ساتھ لائے کہ اور نہ کہو تم کسی کام کے متعلق کہ میں کل کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہو۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں سے کل جواب دینے کا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کائنات کی طرف سے 11 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہوئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات لے کر آئے، اور آپ سے یہ لوگ ذوالقرنین کے متعلق سوالات کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کا ذکر میں ابھی تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ ہم نے انہیں زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو طرح طرح کا سامان دیا تھا، پھر وہ ایک راہ پر چل دیے یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو سورج کا ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا اور اس کے قریب ایک قوم کو بھی پایا۔ اس نے کہا، اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ انہیں سزا دو خواہ انہیں نرمی اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، اچھا، مگر جو کافر رہے گا تو ہم اسے ان قریب سزا دے دیں گے اور پھر وہ اپنے پروردگار کے پاس پہنچایا جائے گا تو وہ بڑا ہی سخت عذاب دے گا۔ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں اس کے ساتھ نرم بات کریں گے۔ ان آیات میں حضرت ذوالقرنین کی پہلے سفر کی رعودات بیان کی گئی ہے، اور جس قوم میں پہنچے اس قوم کے متعلق انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے ان کو ان کے کفر کے سبب سزا دیں یا چاہے ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نرمی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے انہیں دعوت ایمان دیتا ہوں، تاہم جو میری دعوت ایمان کے بعد بھی اپنے کفر پر قائم رہے گا تو اسے سزا دی جائے گی، اور جو ایمان لے آئے گا اس کے لیے اس دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی آسائش اور آرام و راحت ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے دوسرے سفر کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا، پھر وہ ایک راہ پر ہو لیے یہاں تک جب طلوع آفتاب کے موقع پر پہنچے تو سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لیے ہم نے اس کے ادھر کوئی آڑ نہ رکھی تھی، یہ اسی طرح ہے جو ان کے پاس تھا، اس کی ہم کو پوری خبر ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر مغرب کی طرف، دوسرا سفر مشرق کی سمت میں تھا، اس لیے انہوں نے پہلے سفر میں سورج کو ڈوبتے جبکہ دوسرے سفر میں سورج کو ابھرتے دیکھا۔ اس دوسرے سفر کے دوران وہ ایک وحشی اور خانہ بدوش قوم کے پاس پہنچے جو مکان و لباس کی صنعتوں سے ناآشنا تھی، اور ان کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے نہ مکان تھا نہ کپڑا۔ وہ لوگ بیابان ریگستان میں رہتے تھے، کیونکہ ریگستان میں گھر وغیرہ نہیں بن سکتے، نہ روئی کاشت ہو سکتی ہے کہ اس سے کپڑا بنائے۔ حضرت ذوالقرنین کا تیسرا سفر دلچسپ اور عجیب تھا۔ ان کے تیسرے سفر کا بیان رب کائنات نے اس طرح کیا، پھر وہ ایک راہ پر ہو لیے یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کو ادھر ایک قوم کو پایا جو گویا کوئی بات ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین،
یجوج مجوج اس سرزمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی سرمایہ جمع کر دیں جس سے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، میرے پروردگار نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے، سو تم میری مدد اور محنت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ یہاں تک جب انہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان کو برابر کر دیا تو کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ بنا دیا تو کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تو میں اس میں ڈال دوں۔ سو وہ یجوج مجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار کی رحمت ہی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو وہ اسے گرا کے برابر کر دے گا۔ میرے پروردگار کا ہر وعدہ برحق ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہر روز یجوج مجوج کوشش کرتے ہیں کہ اس دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں، مگر خدا کے حکم سے توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاڑتے ہیں اور انڈے کی پوست کی طرح کر دیتے ہیں، بس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل آسانی سے ساری دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ باہر نکل آئیں گے، مگر وہ اپنی زبان سے انشاءاللہ کے الفاظ ادا نہیں کرتے، اس لیے اگلے دن دیوار پھر اسی طرح ثابت و سالم ملتی ہے۔ جب قیامت کے نزدیک ان کے خروج کا وقت آئے گا تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر دیوار چاٹنا شروع کرے گا اور پھر شام کو کہے گا کہ انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا کل۔ اس طرح انشاءاللہ کی برکت سے خدا کے حکم پر وہ دیوار اگلے دن ٹوٹ جائے گی، پھر وہ قوم اس دیوار سے باہر نکل آئے گی۔ اس تمام تر واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ اور اس کے اختتام پر بلائے خیر کے لیے انشاءاللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم کل کے لیے کسی سے وعدہ کریں تو پھر بھی انشاءاللہ کہیں، یعنی کہ یہ کہ اگر خدا کی مرضی ہوئی اور خدا نے چاہا تو ایسا ضرور ہوگا۔ اس طرح خدا کی مرضی اس کام میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ کام بحسن خوبی سر انجام پاتا ہے۔